لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. سورہ مبارکہ ہود قرآن مجید کا 11واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 26 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت بندگی یا کامل اطاعت نہ کرو، ورنہ رسول فرماتے ہیں کہ مجھے تمہارے لیے ڈر ہے ایک سخت تکلیف دینے والے عذاب کے دن کا، یا مجھے ڈر ہے کہ تم کو ایک دن سخت تکلیف دینے والی سزا آ پکڑے گی۔ یہ خداوند عالم کا کلام تھا جس کو رسول نے دہرایا اور یہ بتایا کہ اگر اللہ کی عبادت بندہ نہ کرے، اللہ کا کہنا نہ مانے، تو اس کو سخت عذاب بھگتنا پڑے گا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بحر الانوار کی جلد 103 صفحہ 9 پر فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھاتا ہے وہ پل صراط پر سے برق رفتاری سے گزر جائے گا۔ اور مزید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بحر الانوار کی جلد 103 صفحہ 9 پر کہ جو شخص اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر ڈالتا ہے، پھر اسے کبھی عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ اور یہ حدیث بھی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، بحر الانوار کی جلد 103 صفحہ 10 پر کہ جو شخص اپنے ہاتھوں کی کمائی سے حلال کھاتا ہے اس کے لیے بہشت کے تمام دروازے کھول دیے جائیں گے کہ اپنی مرضی سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بحر الانوار کی جلد 103 صفحہ 10 پر کہ جو شخص اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھاتا ہے وہ بروز قیامت انبیاء علیہ السلام کے زمرے میں شامل ہوگا اور انبیاء علیہ السلام جیسا ثواب پائے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، بحر الانوار کی جلد 41 صفحہ 37 پر وہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام بیلچے سے زمین کو کھودا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں کی اسی کمائی سے انہوں نے 1000 غلام آزاد کیے۔ اور بحر الانوار کی جلد 103 صفحہ 16 پر یہ لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام جب جہاد سے فارغ ہو جاتے تو لوگوں کی تعلیم میں مصروف ہو جاتے اور ان کے فیصلے کرتے، جب اس سے فارغ ہوتے تو اپنی زمینوں میں اپنے ہاتھ سے کام کرنے لگ جاتے، اس کے ساتھ ہی ساتھ ذکر خدا میں بھی مشغول رہتے۔ اور یہ حدیث وسائل الشیعہ کی جلد 12 صفحہ 24 پر ہے کہ فضل ابن ابی قراہ کہتے ہیں ہم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ان کی زمین پر پہنچے تو انہیں کام کرتے دیکھ کر کہا، ہم آپ علیہ السلام کے قربان جائیں، آپ علیہ السلام ہمیں کام کرنے دیں یا دوسرے غلام یہ کام کر لیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، تم مجھے اپنے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے ایسی حالت میں دیکھے کہ میں اپنے ہاتھوں سے کام کر رہا ہوں اور خود کو تکلیف میں ڈال کر رزق حلال تلاش کر رہا ہوں۔ تو یہ ہے اپنے ہاتھ سے کام کرنے کی اہمیت، اور ہمیں ظلم و ستم کرنے سے محفوظ رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، نہج البلاغہ میں نہیں بلکہ نہج السعادت جو کتاب ہے اس کی پہلی جلد میں صفحہ 52 پر یہ علی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو ظلم کی شمشیر کھینچے گا وہ اسی سے قتل ہوگا۔ اسی طرح بہت آسانی سے ہم تہمتیں لگا دیتے ہیں لوگوں پر۔ اس سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، اور یہ حدیث جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے اس کا حوالہ اس وقت یا تو یہی نہج السعادت جو کتاب ہے پہلی جلد صفحہ 52 پر،
اسی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی حدیث ہے کہ جو شخص اپنے برادر مومن پر تہمت لگاتا ہے اس کے قلب سے ایمان اسی طرح مٹ جاتا ہے جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے، اس کے قلب سے ایمان اسی طرح مٹ جاتا ہے جیسے نمک میں پانی گھل جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔